نشے کے ساتھ آج جو سماج میں بڑا مشکل گناہ پڑپ رہا ہے، اس گناہ کا نام جہیز ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ موضوع کس کے لیے طے ہے، لیکن میں یہ پکار کہ آج جس طریقے سے نشہ نے سماج کو گھن کے طرح کھایا، آج جہیز میں بھی جو مطالبے کا ہو سماج کو گھن کے طرح کھایا۔ میں پرسوں شیوہر میں تھا، کھورٹھا ایک جگہ ہے، وہاں تقریب کے بعد ایک بوڑھا مسلمان جس کی عمر 65 سال کی تھی میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگا۔ میں نے پوچھا کہ چچا آپ کو کیا ہوا؟ کہا کہ مفتی صاحب آپ تلک جہیز پہ بات کر رہے تھے، مجھ کو میری بیٹی کا خیال آ رہا تھا۔ میری بیٹی کی عمر 38 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، میں خاندان کا بھی اچھا ہوں، میری بیٹی شکل صورت کی بھی اچھی ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ میرے پاس نوٹ کی وہ گٹی نہیں کہ آج کے بکنے والے جوانوں کو خرید کر میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکوں۔ مفتی صاحب جب رات کو میں گھر جاتا ہوں اور بیٹی کے رونے کی آواز میرے کان میں آتی ہے، میرا جگر برداشت نہیں کرتا، جی چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جاتی، میں اس میں سما جاتا اور اس جوان بیٹیوں کی سسکیوں کا سننا نصیب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ آج لاکھوں بیٹیاں غریب ماں باپ کے چوکھٹ پہ تڑپ رہی ہے، اس کے آنکھ آنسو سے بھیگ رہی ہے، کوئی اس کے آنسو کو پوچھنے والا نہیں۔ ایک سروے کے مطابق، میں نیپال نہیں انڈیا کی بات کرتا ہوں، کہ بعض لوگوں نے عدد بتائی ہے لیکن میں تخمینہ بتاتا ہوں، لاکھوں بیٹیاں جہیز کی وجہ سے مرتد ہو کر غیروں کے ہاتھ کا کھلونا بنی ہوئی۔ کون ہے جو اس کو بچائے گا؟ کیا رب آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ آج میں جانتا ہوں انڈیا سے لوگ نیپال شادی کرنے آتے ہیں، سمجھوتا ہوتا ہے، جیسے آپ کے اٹہری بازار میں مال اور جانور بکتے ہیں، ویسے بیٹے کے گلے میں پٹا ڈال کر آج اس کو فروخت کیا جاتا ہے۔ لنگڑا بیٹا بھی ہے تو 50,000 دام رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اگر دونوں پاؤں صحیح سالم ہے تو 2.5 3 4 لاکھ میں بکتا ہے، اور اگر وہ سعودی چلا گیا قطر یا اس نے اور نوکری پالی تو لاکھوں میں اس کا بھاؤ لگتا ہے۔ لوگوں بتاؤ، علماء بیٹھے ہیں، کیا پیغمبر کے یہاں صحابہ کے یہاں مطالبے کے جہیز کا کوئی تصور ہے؟ کوئی تصور نہیں۔ یہ ہندوانہ رسم جو غیروں کے گھر سے آپ نے چھین کر لیا، وراثت کے نظام کو قتل کر کے، ترکہ کے نظام کو چھوڑ کر، آج جہیز کے نام پر وہ تصور کہ یہ بیٹی ہے جو دینا لینا ڈولی پہ دے کے بٹھا دو، اب اس کا راستہ بند، یہ میری جائیداد میں حصہ نہیں پا سکتی، میرے بچے کے مال میں ترکہ نہیں پا سکتی، یہ ہندوانہ مزاج نے آج اس ظلم پر آپ کو مجبور کر دیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ترس کھائیے سماج کی بیٹیوں پر، ترس کھائیے ان بیٹیوں پر جو کسی بیوہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، جو کسی ایسے گھر میں پل رہی ہے جو کسی غریب کا جھونپڑی کہلاتی۔ آپ نے اگر اس جہیز کی لعنت کو روکا نہیں تو فرمایا گیا کہ نکاح کو مشکل کرو گے تو زنا کا راستہ آسان ہوگا، اور اگر نکاح کو آسان کرو گے تو زنا کا راستہ مشکل ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونتن، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، بیٹا آپ کا کمال ہے، وہ چاہتا تو لنگڑا اور اپاہج بیٹا دیتا، وہ چاہتا تو بیٹی جنم دیتا۔ یہ اس مالک کا احسان ہے جو اس نے خوبصورت بولتا ہوا بیٹا آپ کو دیا۔ کیا دیا ہوا بیٹا رب کا، اور جب اس کی شادی کا موقع ہے تو اسی رب کو گھر سے نکال دیا جائے، نوٹ گنے جائے اور پیسوں کا کٹورا لے کر ایک دوسرے کے دروازے پر کھڑا ہو کر بھیک مانگا جائے۔ لوگوں، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مجرم ہے وہ انسان اگر وہ سود نہیں کھاتا، رشوت نہیں کھاتا، تو علماء نے صاف لکھا کہ مطالبے کا جہیز میں رشوت ہے، اور جو بندہ اس کو کھاتا ہے، یاد رکھو وہ شخص اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتا اور اللہ کو اپنے خلاف جنگ کے لیے آواز دیتا ہے۔ آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی اللہ نے مسکراتا ہوا بیٹا دیا۔ آپ کیا نیت کر سکتے ہو کہ اس بیٹے کے نام پر ہم مطالبے کر کے کسی سے جہیز نہیں مانگیں گے، اس بیٹے کو بازار میں فروخت نہیں کریں گے؟ کان کھول کر سنیے،
जैसे कोई मुसलमान भीख मांगे मंदिर और मस्जिद के सामने, जितना बड़ा फकीर वो है उतना ही ज्यादा जलील फकीर वो है जो किसी बेटी वाले के दरवाजे पर जाकर मुंह का कटोरा खोलकर भीख मांगता है। अल्लाह मुझे फहम अता फरमाए। आज नर्मदा नदी में बेटियां कूद कर मर रही है, पंखे में लटक के जान दे रही है, पेट्रोल बदन पे छिड़क के आग लगा रही है। अभी हैदराबाद में एक बेटी की शादी हुई, 3 दिन के बाद उसने गले में फांसी का फंदा लगाया और हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गई। माँ बाप को खबर हुई, आकर उसकी लाश को उतारा, कफन दफन का इंतजाम किया, जाकर कब्र के सुपुर्द करके जब बाप बेटी के कमरे में लौटा तो उसके तकिया के नीचे से कागज का एक टुकड़ा मिला जिसमें बेटी ने अपने बाप के नाम चिट्ठी लिखा था। बाप ने उस चिट्ठी को पढ़ा, ज़ारो कतार आंसू उसके आंख से जारी हो गए। बेटी ने लिखा था कि अब्बा जान, जिस दिन से मैंने इस घर में कदम रखा मुझे जहेज के लिए इतना टॉर्चर किया गया, इतना सताया गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, फांसी के फंदे पर झूल गई। अब्बा मैं दुनिया से जा रही हूँ, कागज का यह टुकड़ा छोड़ कर जाती हूँ, जो लिखा है उसको आप याद रखिएगा और हो सके तो बेटी वालों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। आज के बाद मेरी दूसरी बहन को जब रुखसत कीजिएगा तो दुनिया के सामान के साथ कफन का कपड़ा भी साथ में जरूर दीजिएगा। मालूम नहीं कब मेरी तरह उसको फांसी पे लटकना पड़े, कम से कम बाप का दिया हुआ कफन तो होगा जिसमें जिंदगी की आखिरी नींद वो सो सकेगी। मेरी बेटी मुझसे कफन मांग रही है, आज मेरी बेटी मुझसे कफन का सवाल कर रही है। क्या ये समाज रब से इतना टूट गया, नबी के रास्ते को इतना छोड़ दिया, सहाबा की सुन्नतों को फरामोश कर दिया? कहीं भी मुतालबे का दहेज का कोई सबूत नहीं है। याद रखो, उलमा ने इसको हराम लिखा, बल्कि बाद उलमा तो इतने सख्त है कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से रिश्वत, जिस तरीके से सूद सूअर के गोश्त के तरह हराम, वैसे भी मुतालबे का दहेज एक मुसलमान के लिए उसी तरीके से हराम है और उसी तरह उसके लिए बाइस गुनाह है। अल्लाह हम सबको समझ दे। बोलो क्या इंशाअल्लाह जो खुदा ने फलता फूलता बेटा घर में दिया है, क्या उसके शादी के मौके पर हम अपने ज़बान पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? बोलो करोगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ। कौन सब तौबा करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब जब हम बोलते हैं कि मुतालबे का दहेज, तो लोगों ने रास्ता निकाला, बीच में बिचौलिया को तय करता और कहता है कि तुम सेटिंग करो, और वो आके कान में कहता है कि पक्का पक्की 5 लाख मिलेगा। अब ये तो समझी से बोला नहीं, इसको कसम खाने का हक है कि पूछ लीजिए। मैं तो एक लफ्ज उससे नहीं कहा, तो मुतालबा कहाँ हुआ? ये जो बिचौलिया को सेट किया, ये मुतालबा नहीं है क्या? बोलो। याद रखो बिचौलिया बनने वालों, तुम्हारे मगज पर भी कहना का कहर उतरेगा। और वो जो आदमी आज दहेज की लानत में मुब्तला होकर आज उस दौलत को समेट रहा है, खुदा के कहर की आग उस पर भी बरसेगी। एक हाजी साहब का तो अजब मामला हुआ। मैंने पूछा कि हाजी साहब आपके बेटे का रिश्ता लगा है तो कुछ मांग मुतालबा भी किया? भड़क गए, कहा लाहौल पढ़िए मुफ्ती साहब, मैं इसी साल हज करके आया हूँ, मेरा बेटा देवबंद में पढ़ता है, मैं क्या अपने बेटा के नाम पर दहेज मांगूंगा? आप सोच सकते हैं। मैंने कहा कि बात सही होगी, लेकिन बेटी वाले से पूछा कि क्या हाजी साहब ने कुछ मुतालबा किया? कहा क्या बताए मुफ्ती साहब, ऐसा घुमा के मांगा है कि आप भी चकरा जाइएगा। मैंने पूछा कि कैसी जलेबी पकाई है? कहा कि सुनिए, जब उसके दरवाजे पर गए, बातचीत हुई, खाना पीना हुआ, मजलिस में बात हुई, कोई मुतालबा? कहा लाहौल पढ़िए, एक मुतालबा नहीं। और जब हम चलने लगे तो समधी मुसाफा किया और हाजी साहब बोले कि समधी मांग तो 1 पैसे का नहीं है, लेकिन जमाना जैसा गुजर रहा है वो आप भी जानते हैं, उसका ख्याल रखिएगा। अरे हाजी साहब का काम बन गया कि नहीं बन गया? जलेबी वाले हाजी ऐसा मगज पे पड़ेगा कि खुदा की कसम न हज काम आएगा न रोजा काम आएगा। याद रखो, एक लुकमा भी पेट में हराम का जाए, एक गज कपड़ा भी बदन पे हराम का चढ़े, तो याद रखो
جس بدن میں حرام خون گردش کرے گا وہ ہر حال میں اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ آج جو لوگ اس جہنم کی آگ کو اپنے لیے دہکا رہے ہیں، جو لوگ جہنم کی چنگاری کو ہوا دے رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے نام پر طے کرو انشاءاللہ کہ میں بحیثیت مسلمان، جب میرا بیٹا میرے ماں کے پیٹ میں تھا، میری بیوی کے پیٹ میں تھا، بولو اللہ نے تمہارے بیٹے کو روزی دیا کہ نہیں دیا؟ ارے دیا کہ نہیں؟ 9 مہینے اس نے کھلایا، وہ اتنا مہربان کہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کیا۔ جو اللہ 9 مہینے پیٹ میں کھلا سکتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے دودھ کا انتظام کر سکتا، بولو وہ اللہ جوانی میں تمہارے بیٹے کو عزت کی روٹی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ اور اگر یقین نہیں کرو تو لکھو، میں کاغذ دیتا ہوں کہ جو بھی مانگ کر بیٹے کے نام پر جہیز لے گا، 3 نسل کے اندر اس کو چکرورتی حساب سے چکتی کر دینا پڑے گا۔ چاہے اس کے گھر میں 7 بیٹی پیدا ہو جائے، چاہے اس کے گھر میں کوئی قہر اتر جائے، وہ لوٹا ہوا مال، ظلم کی بنیاد پر حاصل کیا ہوا پیسہ تمہارے گھر کی دیوار کو ہلا دے گا۔ کبھی وہ دولت تمہارے گھر کے لیے تمہاری تابناکی کا باعث کبھی نہیں بن سکتی۔ ہم تو پرت کے دیکھا، میری شادی کا رشتہ لگا تو ہم مولوی آدمی قل ہو اللہ میں فاتحہ ہو گیا، اور میرا ایک چچیرا ساڑو اس نے کہا کہ ہم پھٹپھٹیا لے کے رہیں گے۔ اس بیچارے نے، ہمارے چچیا سسر نے 27,000 میں زمین بیچی اور اس وقت راجدوت خرید کر اس کو دیا۔ وہ بیچارہ خوش کہ پھٹپھٹیا پہ ہوئے۔ پہلا بیٹا ہوا، ہمارے گھر نارمل ڈیلیوری، اس کا معاملہ پھنسا، پہلے ہی بچے میں سلی گوڑی ریفر ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ایک ہی جھٹکے میں 65,000 روپیہ اپنی زمین بیچ کر اس کو بھرنا پڑا۔ لوگوں خدا کو راضی رکھو، اللہ تم کو چکروں سے بچائے گا، تمہارے ایک کوڑی میں اتنی برکت دے گا جتنا 1000 کے نوٹ میں بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ نوٹ کی چمک کے پیچھے دوڑنے والے، حرام دولت کے ٹھیر پر بیٹھنے والے، کسی کو لوٹ کر اور رولا کر پیسہ ایٹھنے والے، یاد رکھو تم اپنے بھیانک انجام کو دیکھنے اور تمہاری نسل اس بھیانک انجام کو دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ پوچھ لو ان بیٹیوں کے آنسو کو جو غریب کے چوکھٹ پر ہے، ہمت کرو کہ میرا بیٹا شریف ہے، میرا بیٹا خوبصورت ہے، بغیر پیسے کے میں اس کا ہاتھ کسی شریف باپ کی بیٹی کے ہاتھ میں دوں گا، اور میں کسی قیمت پر انشاءاللہ جہیز کے نام پر بھیک مانگ کر اپنے کو دلیل نہیں کروں گا۔ اللہ ہمت دے، کیا ہم لوگ جس کو بیٹا اللہ نے دیا ہے مجھ کو بھی دیا ہے، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، آپ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بیٹا کے نام پر بھیک نہیں مانگیں گے۔ اللہ آپ کے حوصلے کو بلند فرمائے۔